پاکستان کا اقتدار کراچی کی سڑکوں سے چلے گا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے عوام کو بااختیار کیا جائے گا۔ 8 فروری کو آسمان پر صرف پتنگ ہی پتنگ ہوگی۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ ساری جماعتوں کی جلسیاں دیکھیں اور ایم کیو ایم کے جلسے دیکھیں۔ کراچی کے اقتدار پر قابض جاگیرداروں کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ مصطفیٰ کمال بھی بول اٹھے، کہا ایم کیو ایم وزیر اعلیٰ ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس سے اختیار نکال کر گلیوں میں لانا چاہتی ہے۔ ہمیں گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل چاہیے۔ ہمیں ہمارا حق دیے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا۔ آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے۔ 8 فروری کے وڈیروں اور جاگیرداروں کی سیاسی موت کا دن ہے انشاءاللہ تعالی۔ 8 فروری کو فیصلہ ہو جائے گا اور آسمان پر صرف پتنگ ہی پتنگ ہوگی۔ آتے ہیں مجھے میرے پانی کا اختیار چاہیے، مجھے پانی کے مسئلے کا حل نہیں چاہیے، مجھے گلی میں اختیار چاہیے، مجھے سیوریج کا اختیار چاہیے گلی میں، مجھے روڈ کا اختیار گلی میں چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں چاہیے، مجھے کورنگی کی گلیوں میں اختیار وسائل چاہیے، مجھے ناظم آباد، مجھے اورنگی ٹاؤن، مجھے لیاری ٹاؤن، مجھے سرجانی سے لے کر کماڑی تک، ملیر کے گوٹوں سے لے کر مجھے ہب ریور وائر تک، ریزروائر تک، مجھے گلی کوچوں میں اختیارات اور وسائل چاہیے۔ آئینی ترمیم کے ذریعے پاکستان کا مقدر اگر تبدیل نہیں کرو گے تو حکمرانوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی اے کل سے اپنی جگہ سنبھال لے۔ یہ شہر، یہ ٹاؤن آپ کا ہے۔ عوام کو ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرنے دیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر نثار کھوڑو نے خبردار کر دیا، کہا الیکشن کی بجائے سلیکشن ہوئی تو افسوس ہوگا۔ جاوید اقبال کی رپورٹ۔ نیشنل کوچنگ سینٹر میں سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پی پی سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی صحت مند سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ جو بھی سوسائٹی میں نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ صحت مند کھیل ہو، کمپٹیشن کا ایک اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، ان کی فزیکل فٹنس ہو جاتی ہے، ان کو کچھ اور سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کا کہنا ہے کہ دوبارہ الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوا تو افسوس ہوگا۔ عوام کو ووٹ کے ذریعے نمائندے منتخب کرنے دیے جائیں۔ ہمیں افسوس ہوگا اگر پھر سے سلیکشن ہوگی۔ آرام سے لوگوں کو ووٹ دینے دیں، جس کی مرضی ہے اس کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ الیکشن ملک کے لیے ہوتا ہے، کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں ہوتا۔ اور اسی ملک نے آئین دیا ہے، جمہوریت دی ہے، سسٹم دیا ہے جس میں قائم رہنا ہمارے لیے اشد ضرورت ہے۔ اس موقع پر نثار کھوڑو نے ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی پیش کرنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ کیمرہ مین احسن امین کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ کراچی میں ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر ہے۔ میئر کراچی نے سفاری پارک میں زپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب نے زپ لائن کی خود بھی سواری کی۔ شہریوں کو معیاری تفریح کے مواقع فراہم کرنے کا عزم۔ سفاری پارک میں گھڑ سواری کی سہولت دینے اور ایڈونچر پارک جلد بحال کرنے کا اعلان۔ کہا 7 اضلاع میں یکساں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ سفاری پارک آنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، میئر کراچی نے زپ لائن کی سہولت پھر بحال کر دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ زپ لائن کو دوبارہ فعال کرنے پر خوشی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو کے ویژن کے مطابق شہر کی رونقیں بحال کر رہے ہیں۔ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن تھا کہ ہمیں کراچی کی رونقوں کو بحال کرنا ہے، کراچی کی پبلک سپیسز کو بحال کرنا ہے، آج اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے جب ہم لوگ سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اس مقصد کے ساتھ کہ شہر کی رونقوں کو بحال کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے ٹرانسفارم کر دیا اور ایک بہترین بین الاقوامی سٹینڈرڈز پر بنائی گئی زپ لائن فیسلٹی کو کراچی والوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عارضی مال کی تحقیقات کے دوران درج ہونے والے مقدمے سے متعلق میئر کراچی کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے بلدیاتی اداروں کی کوئی عزت و توقیر نہیں رہی۔ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا علاقہ ہونے کے باوجود کے ایم سی کے فائر فائٹرز نے آگ بجھائی۔ زخمی شہری کو ریسکیو 1122 کی ایمبولنس سے نکال کر چھیپا کا اپنی ایمبولنس میں منتقل کرنا افسوسناک ہے۔ کل بھی جب آگ لگی
تو آگ بجھانے کے لیے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کا عملہ نہیں آیا تھا, کسی اور ادارے کا عملہ نہیں آیا تھا. KMC فائر ڈپارٹمنٹ کے جو فائر آفیسرز تھے, اہلکار تھے, وہ وہاں موجود تھے. ہماری 1122 کی جو ایمبولینس سروس ہے سندھ حکومت کی, جس میں KMC ان کے ساتھ ہے, وہ وہاں پر موجود تھی. بدقسمتی کے ساتھ کام بھی ہم لوگ کرتے ہیں اور برائی بھی, تنقید بھی ہمارے اوپر ہی ہوتی ہے. MQM کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ MQM 2 ماہ بعد اپنا لیڈر بدل دے. 18ویں ترمیم میں خواہش مند جماعتیں ضرور بتائیں اس میں کیا خرابی ہے. کیمرامین شکیل احمد کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. کراچی سمیت پورے سندھ سے پولیو کے خاتمے کا مشن. کل سے شروع ہونے والی انسدادی پولیو مہم کی تیاریاں مکمل. کمشنر کراچی سلیم راجپوت کی زیر صدارت جائزہ اجلاس ہوا. مہم ایک ہفتہ جاری رہے گی. 5 سال تک کے 25,85,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. 11,000 سے زائد پولیو ورکرز فرائض انجام دیں گے. کمشنر کراچی کا پولیو کے خاتمے تک مہم جاری رکھنے کا عزم. 41,000 طلبہ کا مستقبل ایک بار پھر خطرے میں. ڈاؤ یونیورسٹی کے زیر نگرانی ہونے والے MD کیٹ کا پیپر لیک ہونے کا انکشاف. سوشل میڈیا پر 12 لاکھ میں پیپر فروخت کرنے کا انکشاف. پیپر آؤٹ کرنے سے متعلق متعدد مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سٹی 21 کو موصول. آڈیو اور چیٹ میں پیپر حاصل کرنے کے لیے بھاؤ تو کیا گیا. ذرائع کے مطابق حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, جیکب آباد میں پیپر 12 گھنٹے پہلے لیک ہو گیا تھا. پہلے بھی پیپر لیک ہوا تھا. سپریم کورٹ کے حکم پر ٹیسٹ دوبارہ لیا گیا تھا. کہ بلدیاتی اداروں سے ریٹائرڈ اور انتقال کر جانے والے ملازمین کے اہل خانہ واجبات کے لیے رول گئے. متاثرہ اہل خانہ کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا. سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ کا اظہار تشویش. عدم ادائیگیوں پر احتجاج کا فیصلہ. رضوان احمد رپورٹ کریں گے. KMC نے TMC کے ریٹائرڈ اور وفات یافتہ ملازمین کے کیسز لینا بند کر دیے. 250 سے 25 TMCs کے ریٹائرڈ ملازمین واجبات کے حصول کے لیے دربدر ہو گئے. جب بھی جاؤ تو پیسے نہیں ہیں. ہم اپنا 84 کا اپائنمنٹ ہے, تقریباً 5 مہینہ ہو گیا میں ریٹائرمنٹ میں میرا. تقریباً کسی افسر کے پاس جاتے ہیں وہ یہی جواب دیتے ہیں بھائی KMC میں پیسے نہیں ہیں, بجٹ نہیں ہے. ہاں سر, پینسل تو مل گئی. باقی ہے کہ میں 2007 کے اندر ریٹائر ہوئے تھے. باقی ابھی یہ پینسل اٹھا دی, میرے کو 16 سال ہو گئے. واجبات تو ملے, پینشن میری جناب ڈبل ہونی تھی, وہ ابھی تک اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ 10-12 سال ہو گئے. صبح کو آتے شام کو روتے جاتے. عورتیں, کسی کے پاس کرایہ نہیں ہوتا, کسی کے پاس کیا, کوئی سننے والا ہے ہی نہیں ہے. سجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا. بولے پہلے ہی 2016 سے 2023 تک کے ریٹائرڈ وفات پا جانے والے 9,500 ملازمین واجبات کے منتظر ہیں. ریٹائرڈ ملازمین کو صرف عدالتوں کے حکم پر ادائیگیاں کی جا رہی ہیں جو کہ ناقابل برداشت ہے. 2016 سے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ 2016 سے لے کر 2023 تک جو ہے 9,500 سے زائد جو ریٹائر اور وفات یافتہ ملازمین ہیں ان کے جو کیسز ہیں وہ ابھی بھی زیر التوا ہیں اور وہ 11 ارب سے اوپر کی لائبلٹی ہو گئی ہے. ان میں سے ابھی تک جو ہے تو 200 سے زائد لوگ جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں, یعنی وہ وفات پا گئے ہیں. ہم اس پہ ہو سکتا ہے ہم پہلے تو ہمیں احتجاج کریں گے اور تمام پینشنر اس سلسلے میں ہماری کال کی انتظار کر رہے ہیں. جب ان کی کال ہوگی ایک ہم احتجاج بھی کریں گے اور کورٹ بھی جائیں گے. ذوالفقار شاہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ پینشنرز اور بیوائیں اپنے حق کے حصول کے لیے دربدر ہیں. انہیں انصاف دلانے کے لیے جلد برا احتجاج کریں گے اور معاملہ اجتماعی طور پر عدالت جائے گا. کیمرامین آغا رفیق کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. صفائی کے لیے کسی کو گٹر کے اندر بھیجنے کا غیر انسانی کام بند کرنے کا حکم. وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو وارننگ. کہا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, مشینری استعمال کریں. گندے اور زہریلے گیس سے بھرے گٹروں میں کسی انسان کو بھیجنا قابل قبول نہیں. کراچی میں گیس بحران سنگین تر ہو گیا. مختلف علاقوں میں گیس غائب, پریشر میں کمی کی شکایت. کورنگی کے رہائشی 1 سال سے گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگتنے پر پریشان ہیں. مہنگے سلنڈر کا استعمال اور ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور. آئمہ خان کی رپورٹ. شہر قائد میں موسم سرد, شہریوں کے چولہے ٹھنڈے. کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس بحران موسم سرد ہوتے ہی طویل ہونے لگا. کورنگی 5 نمبر میں 1 سال سے گیس لوڈ شیڈنگ نے علاقہ مکینوں کے گھریلو اموار متاثر کر دیے. بچے بغیر ناشتہ کیے اسکول جانے پر مجبور ہو گئے. شہریوں کا کہنا ہے دن کے اوقات میں بھی گیس غائب رہتی ہے. مہنگائی کے اس دور میں کھانا ہوٹلوں سے خریدنا پڑتا ہے جس کے باعث گزارا مشکل ہو گیا ہے. 1 سال سے ایسے ہی تنگ کر رہے ہیں اور یہ صبح 9 بجے سے لے کے
12-1 बजे तक जो है परेशानी होती है, उसके बाद फिर ये 1 बजे देते हैं गैस और 3 बजे तक बिल्कुल बंद होती है गैस। अब इसमें मसला ये है कि लोग जब भी सुबह नाश्ता बनाते हैं, बच्चे स्कूल को जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दिन को भी यही इश्यूज़ हैं, रात को भी यही इश्यूज़ हैं ना। देखें, लोग बेचारे पहले ही महंगाई की वजह से परेशान हैं, फिर लोग होटलों की तरफ जाते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज़ रोज़ चीज़ें जो हैं वो होटलों से परचेज़ करें। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि गैस की लोड शेडिंग बंद कराई जाए। कैमरामैन शाहजेब के साथ आइमा खान, सिटी 21। कराची में मौसम सरमा की बारिश के साथ एंट्री, बाजारों में लिहाफ, रजाइयों और गद्दों की तैयारी तेज हो गई, लेकिन महंगाई के सताए कारीगर उजरत ना मिलने का शिकवा कतर नजर आए। वसीम इफ्तिखार तफसीलात बताएंगे। जाड़े की आमद के साथ ही शहर कायद ठंडी हवाओं का मस्कन बन गया। सर्द मौसम की बदौलत लिहाफ, रजाइयों और गद्दों की तैयारी तेज हो गई। कारीगरों के मुताबिक लिहाफ और रजाइयों की तैयारी मेहनत तलब होती है और दिन में 7 से 8 सिंगल बेड के लिहाफ तैयार कर लेते हैं, जबकि औसतन यौमिया उजरत 1300 रुपए तक मिलती है और महंगाई के दौर में इस उजरत में गुजारा करना मुहाल हो जाता है। एक दिन में 7-8 बन जाते हैं। सादा तकिया जो 10-15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट। महंगाई तो बहुत है, बस अल्लाह पाक चला रहा है, वही पूरा कर रहा है। महंगाई के नस्बत देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। लिहाफ, रजाइयाँ, तकिए और गद्दों की तैयारी में रुई के साथ उड़ने वाली धूल मिट्टी सांस की बीमारी का सबब बनती है। ये मिट्टी उड़ती है, जो ये सब जाती है मुंह में, नाक में, तो हमको जो है ना गुड़ खाना पड़ता है। गुड़ खा के ताकि हम लोग का पूरा सीना जो है ना साफ हो जाता है। तो तकरीबन कम से कम 50 साल हो गए हैं ये काम में। अभी महंगाई के वजह से बहुत परेशान है हम ना, बहुत परेशान है, गुजारा मुश्किल है। कारीगर कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, लेकिन काम में सिर्फ होने वाली मुशक्कत के मुताबिक उजरत मिल जाए तो मेहनत का सिला मिल जाता है। कैमरामैन इमरान AK के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मौसम सर्द होते ही शहरियों ने साहिल समुंदर का रुख कर लिया। सी व्यू पर शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के साथ संडे को फंडे बनाने में मसरूफ रही। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। ठंडी हवा, बारिश के बाद नीला आसमान और खुला समंदर, शहर कायद के मकीनों की तो जैसे ईद ही हो गई। कराची में मौसम बदला तो समंदर के शहर में जकरे शहरी सी व्यू पहुंच गए। छुट्टी के रोज कराची के बासियों ने अपनी फैमिली के साथ साहिल समंदर पर खूब हल्ला गुल्ला किया। किसी ने की ऊंट की सवारी तो कोई गर्मा गर्म भुट्टे खाता दिखाई दिया। शहरियों का कहना था कि रोजाना की मसरूफियात डिप्रेशन का शिकार कर देती हैं, इसीलिए मौसम को एंजॉय करने और बच्चों के साथ सैर व तफरी के लिए सी व्यू आए हैं। इस मौसम की वजह से कि सुबह ये कि धूप निकल आई तो हमने बोला चलो एक मौसम के साथ साथ हम धूप का भी एक सन उसका जो है वो एंजॉयमेंट ले लेंगे। बच्चों की भी जिद थी तो माशाल्लाह बच्चे ही बहुत एंजॉय करके अभी हम लोग आए और बड़ा अच्छा रहा माशाल्लाह से। बहुत अच्छा महसूस होता है, स्पेशली अभी हो रहा है क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स खत्म हुए थे तो बच्चों की भी जिद थी कि हमें जाना है, घूमना है, आउटिंग में चलें। इस वजह से हमने बोला बच्चों को लेके हम आ जाएं आउटिंग पे। छुट्टी के रोज साहिल समंदर आने वालों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि साहिल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े इकदाम किए जाएं।